السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلائے جن پر اس نے انعام کیا ہے، اور ان کے راستوں سے بچائے جو بھٹک گئے اور جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے سیدہ امامہ بنت ابی العاص۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیدہ امامہ بنت ابی العاص رضی اللہ عنہا۔ خاندانی پس منظر: نام امامہ، والد کا نام ابو العاص بن ربیع اور والدہ کا نام سیدہ زینب رضی اللہ عنہا تھا۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ امامہ کی نانی کا نام ام المومنین سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا اور دادی کا نام ہالہ بنت خویلد تھا جو حضرت خدیجہ کی بہن تھی۔ تو ابو العاص جو تھے وہ حضرت زینب کے خالہ کے بیٹے تھے۔ یہ سیدہ امامہ کی والدہ سیدہ زینب کی خالہ تھی۔ سیدہ امامہ کو یہ شرف حاصل تھا کہ ان کے نانا سید الخلق سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ سیدہ امامہ اپنے نانا جان کی لاڈلی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے انہیں اپنی گود میں اٹھا لیا کرتے تھے۔ جب رکوع یا سجدے میں جاتے تو انہیں زمین پر بٹھا دیتے، جب آپ اٹھتے تو ان کو اٹھا لیا کرتے تھے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ کندھے پر بٹھا لیا کرتے تھے، اور آپ امامت کر رہے ہوتے تھے، لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، اتنی رعایت کرتے تھے آپ بچوں کے ساتھ۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی نواسی امامہ کے ساتھ لاڈ پیار کا تذکرہ کچھ اس انداز میں کرتی ہیں۔ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور تحفہ ایک ہار لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ ہار اپنے اہل خانہ میں سے اسے دوں گا جو مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے۔ عورتوں نے کہا کہ یہ ہار ابو قحافہ کی بیٹی کے پاس جائے گا، یعنی حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی کون؟ حضرت عائشہ کے پاس، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ بنت زینب کو بلایا اور ہار اس کے گلے میں پہنا دیا۔ ہار پہنانے والا بھی عظیم الشان اور پہننے والی بھی بہت خوش قسمت۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ کے پاس ایک انگوٹھی لائی گئی جس میں حبشی نگینہ لگا ہوا تھا، یا شاید یہ حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے آپ کے پاس آئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگوٹھی حضرت امامہ کو پہننے کے لیے دے دی۔ والد اور والدہ کی وفات۔ 8 ہجری کو سیدہ امامہ کو یہ صدمہ پہنچا کہ ان کی والدہ سیدہ زینب قضائے الہی سے وفات پا گئی۔ یہ اپنی والدہ کی وفات پر بہت روئی اور انہیں بہت زیادہ غم لاحق ہوا۔ ان کے والد ابو العاص بن ربیع ان کے ساتھ نہایت ہمدردی اور شفقت کے ساتھ پیش آئے۔ جب سیدہ امامہ کی والدہ فوت ہو گئی تو باپ نے اپنی بیٹی کو اور زیادہ لاڈ پیار دیا، لیکن 12 ہجری کو والد بھی داغ مفارقت دے گئے، یعنی وہ بھی وفات پا گئے۔ سیدہ امامہ کی خالہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی وفات کا وقت جب قریب آیا
تو انہوں نے اپنے شوہر سیدنا علی بن ابی طالب کو وصیت کی کہ میری وفات کے بعد میری ہمشیرہ کی بیٹی سیدہ امامہ کے ساتھ شادی کر لینا۔ ابو الحسنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب کے دور خلافت میں سیدہ فاطمہ الزہرا کی وصیت کے مطابق سیدہ امامہ کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے جب تک یہ بڑی ہو چکی تھی۔ ابو العاص بن ربیع نے اپنے ماموں کے بیٹے سیدنا زبیر بن عوام کو وصیت کی تھی کہ آپ میری بیٹی کی سیدنا علی بن ابی طالب کے ساتھ شادی کا اہتمام کرنا۔ یہ شادی ہوئی، سیدہ امامہ سیدنا علی کے حبالہ عقد میں رہی، یہاں تک کہ عبد الرحمن بن ملجم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ پر 40 ہجری کو قاتلانہ حملہ کیا۔ اس نے آپ کو نیزہ مارا جس سے سیدنا علی کی وفات ہو گئی۔ یہ حادثہ سیدہ امامہ کے لیے بڑا دشوار تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اپنی بیوی سیدہ امامہ کو یہ وصیت کی کہ اگر میرے بعد شادی کرنی ہو تو میری نظر میں مغیرہ بن نوفل کے ساتھ شادی مناسب رہے گی۔ حالانکہ کہا جاتا ہے کہ امیر معاویہ جو اس وقت خلیفہ تھے انہوں نے سیدہ امامہ کو رشتہ بھیجا تھا نکاح کرنے کے لیے۔ سیدنا علی وفات پا گئے تو سیدہ امامہ نے عدت پوری کی اور اس کے بعد مغیرہ بن نوفل کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئی۔ بقیہ زندگی انہی کے ساتھ بسر کی یہاں تک کہ سیدنا امیر معاویہ کے دور خلافت میں وفات پا گئی۔ ان کے جو بچے تھے حضرت علی سے بیٹے تھے جن کا نام محمد الاوسط بتایا جاتا ہے، اور مغیرہ سے بھی ایک بیٹا تھا جن کا نام یحییٰ بتایا جاتا ہے۔ علامہ ابن جریر طبری اپنی تاریخ کی کتاب میں رقم تراز ہیں کہ سیدہ امامہ رضی اللہ عنہا نے سیدنا علی سے شادی کے بعد محمد الاوسط کو جنم دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سیدہ امامہ پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ یہ تو تھے ان کے حالات، لیکن ان کی والدہ اور والد کے حالات بھی بہت ہی دلچسپ ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ حضرت زینب جو تھی یہ سب سے بڑی بیٹی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ کی اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا تو آپ کی چاروں بیٹیاں کون کون سی؟ حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ اور حضرت فاطمہ، یہ سب مسلمان ہو گئیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو آپ کی 3 بیٹیاں حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ اور حضرت فاطمہ ہجرت کر گئی، لیکن حضرت زینب نے ہجرت نہیں کی، وہ مکہ میں اپنے شوہر ابو العاص کے پاس ہی رہیں۔ ان کے شوہر مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضرت علی مسلمان تھے، حضرت عثمان جو تھے وہ مسلمان تھے، لیکن ابو العاص جو تھے وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ ان کے لیے کتنا مشکل فیصلہ ہوگا کہ وہ مسلمان ہیں لیکن شوہر مسلمان نہیں۔ لیکن ابھی یہ حکم نہیں آیا تھا کہ اگر 2 میں سے ایک مسلمان ہو جائے تو رشتہ ختم کر دیا جائے، یعنی نکاح ٹوٹ جائے۔ ابھی اسلام کے پہلے دور میں بہت گھروں میں ایسا ہی تھا کہ شوہر مسلمان ہے تو بیوی مسلمان نہیں، بیوی مسلمان ہے تو شوہر مسلمان نہیں، لیکن ان کے درمیان باہم ایک تعلق قائم رہا، حتیٰ کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدینہ میں جا کر احکامات نازل ہوئے، دین مکمل ہو گیا، تو پھر یہ بتایا گیا کہ کوئی مسلمان مرد کسی مشرک عورت سے شادی نہ کرے اور اس کو اپنے نکاح میں نہ رکھے، اور پھر اسی طرح کوئی مسلمان عورت جو ہے وہ کسی نان مسلم مرد کے عقد نکاح میں نہیں باقی رہ سکتی۔ تو بہرحال ان کے شوہر نے ان کو ہجرت کی اجازت نہیں دی اور وہ بھی مکہ میں ہی رہی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد جنگ بدر ہوئی۔ اب جنگ بدر میں ابو العاص مشرکین کی طرف سے لڑنے کے لیے گئے۔ وہ وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنا تکلیف دہ ہوگا کہ جب آپ کو پتہ چلا ہو کہ آپ کا داماد آپ کے خلاف لڑنے کے لیے آیا ہے جنگ میں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جنگ بدر میں 70 لوگ ان کے مارے گئے تھے مشرکین کے، اور 70 قید ہو گئے تھے۔ ان قیدیوں میں سے ایک ابو العاص بھی تھے۔ ابو العاص قید ہو کر آئے تھے۔ پھر کیا کیا گیا تھا ان قیدیوں کے ساتھ؟ فدیہ دے کر ان کو چھڑایا گیا تھا۔ تو پھر جب ابو العاص کو چھڑانے کی باری آئی تو ان کے چچا کے بیٹے عمرو بن العاص تھے، وہ حضرت زینب سے ان کا ہار لے کر جو حضرت خدیجہ نے شادی کے موقع پر حضرت زینب کو پہنایا تھا وہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب آپ کی نظر اس ہار پر پڑی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ظاہر آپ کو حضرت خدیجہ کی یاد بھی آئی اور اپنی بیٹی کے حال پر بھی آپ کا دل دکھا ہوگا کہ کس طرح کس تکلیف سے اور کس کرب سے وہ گزر رہی ہے۔ ایک طرف شوہر ہے، ایک طرف دین ہے،
ایک طرف باپ ہے اور پھر شوہر کی وفاداریاں جو ہیں وہ بالکل دوسری طرف ہیں، اور اب اس کی آزادی کے لیے اسے اپنا زیور خرچ کرنا پڑ رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کیا کہا تھا؟ آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا تھا کہ اگر آپ لوگ اجازت دیں تو یہ ہار واپس کر دیا جائے، اس شرط پر کہ ابو العاص حضرت زینب کو مدینہ آنے دیں گے. بہرحال ابو العاص واپس گئے، آزاد ہو گئے، ہار بھی واپس لے گئے، اور حضرت زینب کو انہوں نے مدینہ بھیجنے کی تیاریاں شروع کر دی. اپنے بھائی یعنی ان کے دیور جو تھے حضرت زینب کے، ان کے ساتھ ان کو روانہ کیا. ادھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ اور ایک انصاری کو بھیجا ایک مقام تک کہ وہاں پر پہنچ کر حضرت زینب وہاں پہنچ جائیں گی، پھر وہ ان کو لے کر مدینہ آ جائیں گے. لیکن ہوا یہ کہ جب دن دہاڑے حضرت زینب نکلی ہجرت کے لیے تو اس وقت مشرکین کو خبر ہو گئی، اور ان میں سے ایک نے آ کر حضرت زینب کو ایسا نیزہ مارا کہ جس سے ان کا حمل ضائع ہو گیا، اور وہ شاید اونٹ سے گر بھی پڑی، اور ان کا بچہ جب ضائع ہو گیا تو وہ بہت شدید بیمار پڑ گئی. اتنے میں ابو سفیان کو پتہ چلا تو وہ بیچ میں آ گیا اور اس نے کہا کہ تم لوگ ان کو چھوڑ دو، اور پھر ابو العاص سے کہا کہ یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم کسی کو اس طرح جیتے جی اپنے سامنے ہجرت کر کے جانے نہیں دے سکتے، تو اس لیے تم اگر بھیجنا ہی چاہتے ہو اس کو تو رات کے وقت چھپ کر بھیج دینا، لیکن سامنے نہیں بھیجو. تو بہرحال حضرت زینب اس بیماری میں جو مبتلا ہوئی تو وفات تک بیمار رہی، یعنی کہ اس کے بعد صحت یاب نہیں ہوئی. کچھ دن کے بعد جب وہ سفر کے قابل ہوئی تو ان کو مدینہ بھیج دیا گیا، اسی طریقے پر جو حضرت زید بن حارثہ موجود تھے اور ان کے ساتھ ایک ساتھی اور تھے، وہ ایک خاص مقام سے ان کو لے کر مدینہ پہنچ گئے. ان کی بیٹی بھی ساتھ تھی، سیدہ امامہ. دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزر رہے تھے. اب آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے یہ معاملہ ہو چکا تھا کہ ابو لہب نے اپنے 2 بیٹوں کو حکم دیا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو طلاق دے دیں، اور اب سیدہ زینب جو ہیں وہ شوہر کے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی. کتنا تکلیف دہ وقت ہوگا، کتنے مشکل حالات ہوں گے، لیکن دین کی خاطر یہ ساری قربانیاں کی گئیں، ایمان کی خاطر، آخرت کی خاطر. اس اسنا میں ایک اور واقعہ پیش آیا، اور وہ یہ کہ حضرت زینب اب امن سے مدینہ میں رہ رہی تھی اپنے شوہر کے بغیر، کہ ان کے شوہر بہت بڑے تاجر بھی تھے، لوگوں کو ان پر بہت ٹرسٹ ہوتا تھا، اپنے مال متاع دے کر ان کو تجارت کے لیے بھیج دیا کرتے تھے. تو اسی طرح وہ ایک مرتبہ تجارت کی غرض سے شام گئے، تو واپسی پر مسلمانوں کی ایک جماعت نے ان کو پکڑ لیا اور ان سے سارا مال لوٹ لیا. اب وہ اپنی وائف کے پاس یعنی حضرت زینب کے پاس مدینہ آئے اور کہا کہ میں پناہ لینے کے لیے آیا ہوں، مجھے پناہ دو. تو حضرت زینب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر ان کو پناہ دی، لیکن یہ کہا کہ تم شوہر بیوی کے تعلقات قائم نہیں کر سکتے کیونکہ اب وہ مسلمان نہیں ہے. تو ایک اجنبی کی حیثیت سے حضرت زینب نے ابو العاص کو پناہ دی. یہ وقت بھی کتنا تکلیف دہ ہوگا، یعنی کتنی عجیب حالت. ایک طرف خالہ کا بیٹا، شادی ہوئی لیکن شادی اسلام کی وجہ سے ختم ہو گئی، بیٹی بھی موجود ہے، کوئی جذبات ایسے بیچ میں نہیں آئے کہ جو اللہ کی حدود توڑنے پر آمادہ کر دے. یعنی آپ دیکھیے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ جذبات انسان پہ غالب آ جاتے ہیں اور وہ بھول جاتا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، حلال کیا اور حرام کیا ہے. تو بہرحال پھر وہی مرحلہ پیش آیا جیسے ہار والا مرحلہ تھا. صحابہ کو آپ نے کہا کہ اگر ممکن ہو تو ان کا مال جو لوٹا گیا ہے ان کو واپس کر دیا جائے. تو صحابہ نے خوشی سے وہ مال ان کو واپس کیا. ابو العاص مال لے کر مکہ پہنچے اور جس کا جو نفع کمایا تھا اور جس کا جو مال لیا تھا وہ ان کو واپس لوٹایا، اور اس وقت کھڑے ہو کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. اور انہوں نے کہا کہ میں شاید اس سے پہلے مسلمان ہو جاتا، لیکن تم لوگ یہ سمجھتے کہ شاید میں تمہارا مال ہضم کر کے اسلام کی پناہ لے رہا ہوں، یہ مسلمانوں کی پناہ لے رہا ہوں. تو بہرحال اس کے بعد وہ مدینہ آ گئے. اب یہ 6 سال کے بعد آئے ہیں، 6 سال کے بعد، اور پھر دوبارہ حضرت زینب کی ان کے ساتھ شادی ہوتی ہے، اور پھر 1 سال کے بعد حضرت زینب وفات پا جاتی اور چھوٹی امامہ پیچھے باقی رہ جاتی. یہی آپ نے ابھی پڑھا کہ حضرت امامہ کا پھر والد بہت خیال رکھا کرتے تھے، اور انہی کی خواہش پر حضرت علی کا نکاح پھر حضرت امامہ کے ساتھ بعد میں ہوا. اور یہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی، ان کے قریبی رشتے، خون کے رشتے، جنہوں نے دین کی خاطر اتنی قربانیاں کی.
آپ کچھ کہیں گے؟ کیا سیکھا؟ میں نے دیکھا کہ صحابہ کرام کی جو زندگی تھی اس میں اتنی خیر خواہی اور اتنے ریئلسٹک تھے وہ. مطلب جو حضرت امامہ ان کی کتنی دفعہ شادیاں ہوئی ہیں، ان کی کتنا آسان تھا یہ شادی کرنا. یعنی بیوہ سے شادی کرنا کوئی معیوب بات نہیں تھی، اور بلکہ شوہر خود مرتے وقت وصیت کر رہا ہے کہ میرے بعد تم فلاں سے شادی کر لینا. اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب وہ آئے پناہ لینے کے لیے تو ان میں سے صحابہ کرام میں سے یا رسول اللہ، ایون ان کی بیوی نے بھی نہیں کہا کہ اب تو اسلام لے آؤ، اب تم ہماری پناہ میں اسلام لے آؤ تو پھر تمہیں زیادہ اچھی پناہ مل جائے گی، یا کچھ اس طرح کچھ بھی نہیں کہا ان سے، بلکہ حسن سلوک کرتے رہے. حسن سلوک. اور یہ اتنا اچھا حسن سلوک، یہ نہیں کہا کہ تمہیں پناہ دیا اب خاموشی سے چلے جاؤ، اب تو مجھے نظر نہ ہو. پھر یہ بھی نہیں کہا کہ اس کو پناہ دیں، یہ جب جنگ میں میرے خلاف لڑنے آیا، کچھ بھی نہیں. اور پھر جب واپس جا رہے ہیں تو سارا مال بھی واپس، اور صحابہ کرام پہ بھی زور نہیں دیا اگر ممکن ہے تو اس کا مال واپس کر دو. کیا ہمارے اندر یہ اخلاق ہے؟ ہم کسی کو برداشت کر سکتے ہیں؟ اسی لیے لوگ ہمارے رویے اور ہمارے لطف و کرم اور اخلاق کو دیکھ کر دین کی طرف نہیں آتے. اب یہ چھٹیاں جو ہیں یہ صلہ رحمی کا، رشتہ داروں کو ملنے کا، حسن سلوک کا ایک بہترین موقع ہے. پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے اور کتنے لوگ قرآن پڑھتے ہیں. ضروری نہیں ہوتا کہ ہم بڑے بڑے لیکچرز دیں یا تبلیغ کریں یا بہت تعلیم دیں تو تبھی لوگ دین کی طرف آتے ہیں. ہمارا اخلاق اور ہمارا رویہ اور ہمارا طریقہ جو ہے وہ لوگوں کو اسلام کی طرف کھینچتا ہے. آپ کتنے بھی حق پر ہوں، آپ 100% سچے ہوں، لیکن آپ کا سچائی ثابت کرنا، آپ کی آرگیومنٹس کسی کو دین کی طرف نہیں لا سکتی. آپ کا لطف و کرم لا سکتا ہے، آپ کی درگزر اور برداشت لا سکتی. وہ پنجابی میں ایک لفظ ہوتا ہے او جانے. کسی کو آتا ہے یہ لفظ؟ نہیں آتا. ٹھیٹ پنجابی میں ہوتا ہے یہ او جانے. کیا مطلب اس کا او جانے؟ کوئی بات نہیں. پھر کیا ہوا؟ اللہ کو تو پتا ہے نا. او جانے کا مطلب ہے یعنی وہ جانتا ہے. اس کی اردو ترجمہ ہے وہ جانتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب ہم کسی بھی معاملے میں کہہ دیتے نا وہ جانے، یعنی اللہ کو پتا ہے وہ فیصلہ کرے گا، ہم معاف کرتے ہیں تو بہت سے مشکلات اور بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں. جی السلام علیکم. میں سوچی تھی جب ہم دنیا میں ہوتے ہیں تو جذبات کا اظہار کرتے نہیں تھکتے، اور جب دین میں آتے ہیں تو غیر جذباتی ہونا دینی کہلاتے ہیں. تو اصل میں جب سینٹیمنٹل کا لفظ سنتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سینٹیمنٹل ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو عموماً جو دینی لوگ جو غیر جذباتی ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کسی کو بھی سینٹیمنٹل دیکھ کے کہ سینٹی ہٹا دو، یہ وہ ہے اصل میں. لیکن میں سوچتی ہوں اور مجھے یہ بات پریشان کر دیتی ہے اور کبھی حیران کرتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا معتدل رویہ کیسے رکھ لیتے تھے. اب ہار دیکھ کے آنکھ میں آنسو آنا یہ جذبات کی نشانی ہے، لیکن یہ اوور جذبات ہیں کہ ہار دیکھتے ہی آپ اپنے داماد کو رہا کر دیتے. انہوں نے معتدل رویے کا مظاہرہ کیا اور صحابہ سے مشورہ کیا. اب یہ بھی نہیں کیا کہ ہار دیکھ کے آنکھوں میں آنسو نہ آئے، اور انہوں نے اس کو صرف یہ لے لیا کہ اچھا میرے داماد ہے نا ان کو بھی، اور بلکہ ان کو 2 اور مارو اگر باقیوں ماریں کہ یہ میری بیٹی کو تنگ کر. یہ بیلنسڈ اپروچ اتنا زیادہ ہم لوگ اپنے طریقے سے عمل کرنا چاہتے ہیں، اپنے آئیڈیاز بنا دیتے ہیں، تو یہ نہیں آتا. اسلام اعتدال سنت کو دیکھے بغیر آتا ہی نہیں. بالکل. اس کے لیے سیرت اور حدیث کا مطالعہ کرنا بے حد ضروری ہے. السلام علیکم. میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ اب تک جتنی صحابیات کا ہم پڑھ چکے ہیں اس میں ایک چیز تو بڑی کامن ہے کہ وہ بہت بریو ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ جیسے ابھی ان کا بھی ذکر ہو رہا ہے تو مطلب ان کو ایک قربانی نہیں دینی پڑی بلکہ قربانی در قربانیاں دینی پڑی ہیں، اور اس پہ یہ بھی نہیں ہوا کہ یہ سٹاپ ہوگی کسی جگہ پہ. لائک جیسے ہم لوگ کرتے ہیں، ہمیں ایک جگہ پہ مطلب کوئی قربانی دینی پڑ جائے تو ہم کہتے ہیں بس ہماری لائف تو یہی اینڈ ہوگی، بس اس کے بعد تو کچھ نہیں رہا، ہم اس کو سر پہ لے لیتے ہیں. لیکن یہ تو ایک کے بعد ایک، پھر اس کے بعد ایک، اور اسی طرح ان کی لائف جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. مطلب انہوں نے ایک دفعہ بھی نہیں رکی. اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو حضرت زینب نے کیا پایا زندگی میں، کیا دیکھا جسے ہم کہتے ہیں اس نے کیا دیکھا. لیکن مسلمان تو آخرت کو سامنے رکھ کے جیتا. یہ ساری قربانیاں آخرت میں رنگ لائیں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو العاص کی تعریف کرتے ہوئے ایک مرتبہ فرماتے ہیں، مسور بن مخرمہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان کھڑے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور ابو العاص بن الربیع کا ذکر کیا اور ان کی خوب تعریف فرمائی. یعنی حالانکہ وہ مسلمان نہیں بھی تھے لیکن ان کی تعریف کی. مسور کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا
آپ نے بنی عبد شمس کے اپنے ایک داماد یعنی ابو العاص کا ذکر کیا اور ان کے حقوق دامادی کی ادائیگی کی تعریف فرمائی. پھر فرمایا اس نے مجھ سے جو بات بھی کہی سچی کہی کہ میں زینب کو بھیج دوں گا تو بھیج دیا، جو وعدہ میرے ساتھ کیا مجھے پورا کر کے دکھایا. یہ بھی کتنی بڑی بات ہے کہ کسی کی خوبی کی تعریف اس کی غلطیوں کے باوجود. غلطی کیا تھی ابو العاص کی؟ سب سے بڑی غلطی تھی کہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. اس کے بعد غلطی کیا تھی؟ وہ جنگ بدر میں مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آگے. اور غلطی کیا تھی؟ حضرت زینب کو روک رکھا تھا. یہ ساری چیزیں ایک طرف، لیکن جو اچھی بات تھی وہ اچھی بات تھی، اس کی آپ نے تعریف فرمائی. تو اسی طرح اگر کسی کے اندر خامیاں ہوں اور 100 خامیاں ہوں، لیکن اگر ایک خوبی ہو تو اس کا ذکر کر دیا کرے. یہ اچھے ریلیشن شپ کے لیے بہت ضروری. آپ دیکھیں گے کہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. یہی ہے ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو بھلائی کے ساتھ دفع کرنا. کہ پتہ ہے برا ہے، ہیں خرابیاں، لیکن کوئی ایک اچھی بات ایسی کی جائے کہ جس سے وہ خرابی دور ہو جائے. حضرت زینب کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زینب بہتر ہے، اور ایک روایت میں ہے زینب میری افضل بیٹی ہے، اسے میری وجہ سے تکلیف پہنچی ہے. یعنی جو ہجرت کرتے ہوئے جب آ رہی تھی اور اونٹ سے گر گئی اور ان کا بچہ ضائع ہو گیا اور وہ بیمار رہی مستقل طور پر، تو آپ نے فرمایا کہ میری وجہ سے ان کو یہ تکلیف پہنچی ہے. پھر اسی طرح ابتداء اسلام میں والد کی خدمت بھی کیا کرتی تھی. حارث بن حارث کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے کہا یہ مجمع کون سا ہے؟ انہوں نے کہا یہ لوگ اپنی قوم کے ایک صحابی کے گرد جمع ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. کہتے ہیں کہ پھر ہم وہاں گئے تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ عز و جل کی توحید پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے تھے، اور لوگ آپ کو جھٹلا رہے تھے اور آپ کو اذیت پہنچا رہے تھے، یہاں تک کہ آدھا دن گزر گیا. یعنی صبح سے لے کے دوپہر تک مسلسل یہ ٹسل جاری رہی اور لوگ آپ سے ہٹ گئے. یعنی آپ نہیں ہٹے، لوگ ہٹ گئے جب تھک گئے. ایک عورت آپ کے پاس آئی جس کی گردن سے دوپٹہ ہٹا ہوا تھا، اس نے ایک پیالہ اور رومال اٹھا رکھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وہ پیالہ لے لیا، اس سے پانی پیا اور وضو کیا، اپنا سر اٹھایا اور فرمایا اے میری بیٹی اپنا دوپٹہ درست کر لو، یعنی گردن ڈھانپ لو. ہم سب کو بھی خیال رکھنا چاہیے، بعض لوگ دوپٹے سے اوپر کا اسکارف بناتے ہیں اور پھر ایک طرف سے بنا لیتے ہیں اور ایک طرف سے گردن اور یہ سینہ سارا کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، تو اس سے حجاب نہیں ہوتا. اور اپنے باپ کے متعلق خوف زدہ نہ ہو. ہم نے کہا یہ لڑکی کون ہے؟ لوگوں نے کہا آپ کی بیٹی زینب. یعنی جب اسلام کی راہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جاتا تھا تو یہ آپ کی کیئر کرنے والی تھی. شوہر سے پہلے قبول اسلام. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی زینب کو ان کے شوہر ابو العاص بن الربیع کے قبول اسلام پر پہلے نکاح کے ساتھ ہی ان کے حوالے کر دیا، یعنی نیا مہر مقرر نہیں کیا. اثر نو نکاح اور مہر مقرر نہیں کیا، یعنی اسی نکاح کے اوپر واپس لوٹا دیا. حالانکہ زینب رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر سے 6 سال قبل اسلام قبول کیا تھا. پھر اسی طرح حضرت زینب کو پناہ دینے کی بات ہے. ام سلمہ سے روایت ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب نے اپنے شوہر ابو العاص بن ربیع سے اجازت لی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی جائیں، تو انہوں نے اجازت دے دی. وہ آپ کے پاس آ گئی. پھر ابو العاص بھی مدینہ آئے اور زینب کی طرف پیغام بھیجا کہ اپنے والد سے میرے لیے امان طلب کرو. تو وہ نکلی اور اپنے حجرے کے سامنے دروازے سے اپنا سر باہر نکالا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. انہوں نے کہا اے لوگوں، میں رسول اللہ کی بیٹی زینب ہوں، میں نے ابو العاص کو پناہ دی ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا اے لوگوں، مجھے اس بات کا علم نہیں تھا یہاں تک کہ تم نے اسے سن لیا. سنو، مسلمانوں میں سے ادنا فرد بھی امان دے سکتا ہے، یعنی کسی کو پناہ دے سکتا ہے. پھر ان کی جو وفات ہوئی تو ام عطیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب وفات پا گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا اسے طاق تعداد میں 3 یا 5 مرتبہ غسل دو اور 5ویں بار اس میں کافور ڈال دینا، یعنی خوشبو ڈال دینا پانی میں، اور جب تم غسل سے فارغ ہو جاؤ تو مجھے بتانا. کہتی ہیں کہ ہم نے آپ کو بتایا، آپ نے ہمیں اپنا تہبند دیا اور فرمایا اس کو اس کے جسم کے ساتھ لپیٹ دو، یہی آپ کا کفن تھا. ان کی والدہ حضرت خدیجہ جو تھیں وہ دنیا کی بہترین خواتین میں سے ہیں، سب عورتوں سے بہتر ہیں. ان کے لیے جنت میں محل کی خوشخبری ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ کی محبت عطا کی گئی تھی. آپ نے فرمایا قد رزقت حبھا. ان کی خالہ جو تھی حضرت زینب کی، وہ حالہ تھی، حالہ بنت خویلد ابو العاص کی والدہ. اور ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو حالہ نے اجازت مانگی اندر آنے کی، تو آپ کو حضرت خدیجہ کا اجازت مانگنا یاد آ گیا اور آپ اس وجہ سے خوش ہوئے. آپ نے فرمایا اللہم حالہ بنت خویلد، اللہ یہ تو حالہ بنت خویلد ہے. یعنی اتنی زیادہ ریزمبلنس تھی کہ انہیں یوں لگا جیسے خدیجہ آ گئی ہوں. کوئی ایک بات بتائیے جو اس سے آپ نے اپنے لیے لی ہو کہ آپ کیا کریں گی ان کی شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے، اس سے سبق لیتے ہوئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے یہ کہنا تھا کہ دیکھیں جیسے سیدہ امامہ جو تھی وہ بتایا تھا کہ اپنے نانا جان کی لاڈلی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا کہتے تھے، اپنے گود میں بٹھا لیا کرتے تھے. تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ سنت کا طریقہ ہے کہ ہم بچوں کے ساتھ جو ہے وہ پیار سے پیش آئیں. اکثر لوگ چھوٹے سے بچوں کو ڈانٹ بھی دیتے ہیں کہ ادھر جاؤ. جی، اگنور نہیں کرنا چاہیے، بچوں کے ساتھ پیار کا معاملہ رکھنا چاہیے. اور ایون دیکھیں وہ اگر نماز پڑھیں تو اکثر لوگ ہم کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں اس کو ادھر لے کے جاؤ، اس طرح اس طرح، مطلب اس طرح بھی نہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ جب رکوع یا سجدے میں جاتے ہیں تو انہیں زمین پہ بٹھا دیتے ہیں. دیکھیں وہ مطلب اٹھا بھی رہے ہیں، پیار بھی کر رہے ہیں اور پھر اٹھا لیتے ہیں. اسی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ماں جو ہے جب نماز پڑھ رہی ہو، ایک مدر، تو اپنے چھوٹے بچے کو اگر وہ رو رہا ہو تو گود میں اٹھا کے بھی نماز پڑھ سکتی، اور رکوع کرے تو بٹھا دے، تو یہ سنت پر بھی عمل ہو جائے گا اور اس کو نماز کا بھی ثواب مل جائے گا. بالکل. تو آپ سب کا یہ ہوم ورک ہے کہ چھٹیوں میں عید پر آپ نے بچوں کو عیدی بھی دینی ہے، خصوصی پیار کرنا ہے، انہیں اپنی گود میں بٹھانا ہے، اٹھانا ہے، انہیں کہانی سنانی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، وہ کہیں کہ باجی یا خالہ یا جو بھی رشتہ ہے یہ تو بہت ہی اچھی بن کے آ گئی ہیں، ہم بھی قرآن پڑھیں گے. اور کوئی چیز کہنا چاہیں؟ السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. استاذہ اس میں مجھے بہت اچھی لگی بات وہ یہ تھی کہ ہم لوگ بہت زیادہ واسٹ پیمانے پہ ہم برائیاں کرتے ہیں لیکن کسی کی کوئی ایک اچھی بات کبھی بھی ہائی لائٹ نہیں کرتے. اور جس طرح کہ ہم سیرہ میں پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہیویئر تھا تھرو آؤٹ، لیکن جس طرح سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تعریف کر رہے ہیں، ان کی دل کھول کے کر رہے ہیں، حالانکہ وہ مسلمان بھی نہیں ہوئے اور سب کچھ ہے لیکن اس کے باوجود تعریف کر رہے ہیں. اور یہ بات ہم لوگ اگر پکڑ لیں تو بہت سے لوگ خیر کی طرف آ سکتے ہیں. یعنی خلاصہ یہ ہے کہ دوسروں کی خوبیاں دیکھنا شروع کر دیں تو آپ کا جو غم اور کڑھن اور جلن ہے وہ ختم ہو جائے گی. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، کوئی شخص ایک دفعہ ہمارے ساتھ کوئی برا رویہ رکھتا ہے، ہمیں ڈانٹ دیتا ہے، کوئی رشتے کی خالہ چچی، کوئی بڑا، کوئی ٹیچر، کوئی ہمیں سختی سے پیش آتا ہے، ہم وہ بات دل میں بٹھا لیتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ایک گرج رکھتے ہیں، ایک بیر رکھتے ہیں، اور جب وہ ہمیں نظر آتا ہے تو ہمیں وہی بات یاد آتی، معاف نہیں کرتے، جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس شخص کی خوبیوں سے، خیر سے، بھلائی سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو یہ کوالٹی اپنے اندر پیدا کریں کہ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر کے ان کے اندر جو خوبیاں ہیں یا جو اچھی باتیں ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے بارے میں اپنے دل کو ٹھنڈا کریں. غصہ کھانے کی بجائے خوشی اپنے اندر پیدا کریں. اور یہ صرف اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ دوسروں کی خوبیوں پر نظر رکھیں، خامیوں پر نظر رکھ کے نہیں ہو سکتا. اور اگر نہیں بھولنے کو بلایا جا رہا تو اگنور کر دیں، پھر اس طرف دیکھیں ہی نہ، تاکہ آپ اپنے آپ کو تو بچائیں ایک مصیبت سے. جی استاذہ، میں دیکھ رہی تھی کہ یہ جو ہم لوگوں کے ریلیشن شپس ہیں باپ کا بیٹی کے ساتھ، سبلنگز میں، فرینڈز میں، فیملی میں، یہ بہت سینسٹیو ریلیشن شپس ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی اگر تھوڑی سی کوئی ایسا ایشو ہو جائے تو ہم لوگ بالکل کام نہیں کر سکتے، اس چیز کو دل پہ لے لیتے ہیں اور بالکل ایفیشنسی ہم لوگوں کی ختم ہو جاتی ہے. لیکن ان لوگوں نے ایمان کے ساتھ ساتھ اس کو بس وہ ایک پورا پیکج ہی ایکسیپٹ کر لیا تھا کہ بس اب اس کے بعد جو بھی ہوگا، وٹ از کمنگ، دس آر وے ویل گن ایکسیپٹ اٹ. تو اور تبھی شاید اتنے بڑے کام انہوں نے سر انجام کیے. اگر ہم انہی اس میں ڈویلپ کرتے رہے تو شاید ہی کہ کوئی، اس سے بہت وقت بچ جاتا ہے نا. جی، جب آپ ایک ہی چیز پہ بار بار نہیں کوڑتے، ایک ہی چیز کے اوپر نہیں ہوتے، تو آپ کچھ اور پرو ایکٹیو طریقے سے بہتر چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں. یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پیچھے دیکھتے رہتے ہیں، میرے ساتھ اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، وہ کیا، اور کچھ ہوتے ہیں وہ جو آگے دیکھتے ہیں کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، اب آگے چلو. اللہ تعالی ہمیں حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور استقامت دے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.